آج کی محفل پاک محفل شب برات شبان المعظم کی 15ویں رات کی بابرکت گھڑیوں میں جامع مسجد خشبو مدینہ اسلام گڑھ میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی بابرکت رات کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے، ہمارے والدین کی اور ساری امت مسلمہ کی، بالخصوص ہمارے ساتھ متعلقہ اور اس گاؤں کے ساتھ متعلقہ اتنے مسلمان دنیا سے جا چکے، اللہ تبارک و تعالی سب کی کامل بخشش فرمائے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح بخاری شریف میں لائے کتاب الصوم حدیث نمبر 1842، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات ام المومنین صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی بھی مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلُّهُ، بلکہ آپ سارا مہینہ ہی روزے رکھتے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے اتنا اہتمام فرمایا، حالانکہ وہ اس کے مکلف نہیں تھے، یہ امت کو سکھانے کے لیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی اتنی عزت کرتے ہیں تو امت کو تو زیادہ احتیاط کرنی ہوگی اس کی عزت کرنے کے حوالے سے۔ حضرت امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں لائے حدیث نمبر 663 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس بن مالک نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے سب سے زیادہ شان والے ہیں؟ تو فرمایا وہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ والا مہینہ، شب برات والا مہینہ، کہ اس کے روزے رمضان کے بعد سب سے زیادہ اجر والے، سب سے زیادہ ثواب والے اور سب سے زیادہ شان والے۔ امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی سنن میں لائے حدیث نمبر 2359، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی بھی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے آپ بتائیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگوں سے غفلت میں چلا گیا۔ رجب آتا پھر شعبان پھر رمضان، یہ رجب اور رمضان کے درمیان آ رہا تو لوگ اس سے غافل ہو گئے، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہو، اس لیے میں شعبان کا سارا مہینہ ہی روزے رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ خصوصی طور پہ وہ اللہ جو کسی بھی عمل سے پہلے غافل نہیں ہے، لیکن فرشتے پھر خصوصی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی کیسے قدر کی، عزت اور احترام اپنی امت کو سکھایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. اور یہ حدیث پاک ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی، ابن ماجہ چاروں کتابوں میں موجود ہے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی 2 مہینوں کے علاوہ متواتر روزے رکھتے نہیں دیکھا. یعنی آپ روزہ رکھتے کبھی چھوڑ دیتے، لیکن 2 مہینے آپ لگاتار روزے رکھتے. وہ شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ساتھی ہونے کی وجہ سے شعبان کا اتنا احترام کیا. اصل میں آپ وہ احترام تو امت کو سکھا رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی اسی لیے شعبان میں خصوصی طور پہ عبادتوں کا اہتمام کرتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ایک عرض کرتے ہیں اور اس کا ذکر سنیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب، کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا نا، شعبان سے پہلے والا مہینہ آ جاتا، کالا اللہم، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اے اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ عز و جل رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تو یہ چاہیے تھی کہ یا اللہ ہر وقت ہی برکتیں عطا فرما، لیکن چونکہ ان مہینوں کی شان کچھ جدا تھی باقیوں سے، یہ خاص گھڑیاں تھیں، تبھی تو عرض کی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما ہمارے لیے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یعنی ہماری موت رمضان سے پہلے پہلے نہ آئے. اس لیے آپ رجب اور شعبان میں برکت کی دعا فرماتے اور رمضان تک پہنچنے کی دعا فرماتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وضاحت کے ساتھ ان لسٹوں کا ذکر فرمایا جو شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کائنات بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ آج والی رات. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال فیها ان یکتب کل مولود من بنی آدم، کہ بنی آدم یعنی جس بچے نے بھی پیدا ہونا ہوتا ہے اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ اس سال میں پیدا ہوگا. فی هذه السنہ وفیها یکتب کل ہالک من بنی آدم فی هذه السنہ، اور اس سال میں جتنے بھی فوت ہو گئے سب کے نام لکھ دیے جاتے کہ یہ اس سال میں فوت ہوں گے. وَتَرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، اور اس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. وَفِيهَا تُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، اور اس میں رزق اتارا جاتا ہے. اس رات میں مرنے والوں کی لسٹ، پیدا ہونے والوں کی لسٹ، اور اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور رزق تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو یہ رات بندہ گزار دے غفلت میں ہی. اسی لیے اہل اسلام شروع سے اس رات کا بڑا احترام کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شعبان کی جب رات آتی ہے نا 15ویں رات، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں وعن ابی موسیٰ الاشعری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ شعبان کی نصف یعنی 15ویں رات کو
اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے، خاص رحمت والی توجہ فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے، الا مگر لِمُشْرِكٍ، مشرک کو نہیں بخشتا، او مشاہن، اور جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، اللہ اس کو نہیں بخشتا، باقی اللہ سارے مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اتنی برکت والی رات ہے، اور یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف میں ہے، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کیا۔ اور اسی روایت میں کچھ اضافہ بھی ہے، ایک روایت میں، کہ وہ جو قتل کرنے والا ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، کہ اللہ مشرک کو نہیں بخشتا جس کے دل میں کینہ ہو کسی مسلمان کا بغیر کسی شرعی عذر کے، اس کو نہیں بخشتا، اور جو کسی مسلمان کا قاتل ہو اللہ اس کو نہیں بخشتا۔ اتنی برکت والی رات ہے کہ اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان تینوں کے، پہلا مشرک، دوسرا مسلمانوں سے بغض رکھنے والا، اور تیسرا کسی مسلمان کا قاتل۔ یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جو کسی مسلمان سے بغض رکھے اللہ اس کو اس رحمت والی رات میں بھی نہیں بخشتا، جو کسی مسلمان کا قتل کر دے اللہ اس کو اس خاص رات میں بھی نہیں بخشتا، تو جس نے امام حسین کو شہید کروایا ہو وہ کیسے بخشا جائے گا؟ اتنی برکت والی رات ہے کہ سب کو اپنے دامن میں لپیٹ لیتی ہے اللہ کی رحمت سے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اس رات بھی بخشے نہیں جائیں گے۔ تو جب یہ کسی عام سے مسلمان کے قاتل کا یہ حال ہے، تو جو جنتی جوانوں کے سردار، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور ابن شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کو شہید کروائے، وہ کیسے بخشا جائے گا؟ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ امام حسین کے غلاموں میں رکھے۔ اس لیے آئیے آج کا سبق بھی ہے کہ ہم نے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ اگلی حدیث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، تو اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقوموا لیلہا، اس رات قیام کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، حکم دیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وصوموا یومہا، اور اس دن کا روزہ رکھو، فإن اللہ تعالی ينزل فیہا لغروب الشمس الى السماء الدنیا، اللہ کی خاص رحمتیں سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر تشریف لے آتی، فَيَقُولُ، پھر اللہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے، الا ہے، مِمَّ اسْتَغْفِرٍ، جو مجھ سے معافی مانگے، فَأَغْفِرَ لَهُ، میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کوئی معافی مانگنے والا کرو معاف اسے۔ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں، معافی مانگنے والا خود جاتا ہے، پھر کوئی سفارشی ڈھونڈتا ہے، موقع دیکھتا ہے، لیکن یہ وہ خاص رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آوازیں دے رہا ہے اپنی شان کے لائق، کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی معافی مانگنے والا ہے میں اسے معاف کروں، اللہ مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا، فارزقہ، میں اسے عطا کر دوں رزق، اللہ مبتلن، اور ہے کوئی ایسا جو کسی مصیبت میں پھنسا ہو، فاعو فیہ، اور میں اس کو اس میں سے نکال دوں، اللہ قضا، اللہ قضا، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں، جتنے بھی مصیبتوں کے مارے ہوئے ہیں آ جائیں، میں سب کو پورا کر دوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ یطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک یہ آوازیں مسلسل اللہ کی طرف سے آتی رہتی ہیں۔ ایسی برکت والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندوں سے کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ میں تمہاری بخشش فرما دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں
کہ ایک رات میری آنکھ کھلی اچانک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو آپ نہیں تھے۔ تو پھر میں نے آپ کو جنت البقیع میں دیکھا، آپ مسلمانوں کے قبرستان میں گئے ہوئے تھے۔ قبرستان جانا 15ویں شعبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ رات کے وقت، آدھی رات کا وقت ہوگا تقریباً، تو میں نے آپ کو دیکھا تو آپ جنت البقیع میں تھے، تو میں بھی آپ کے پاس پہنچ گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہارے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ اور رسول تم پر ظلم کریں گے؟ یہ حضور خود کہہ رہے ہیں نا، اللہ اور رسول مطلب کیا کہ کیا تمہیں یہ شک تھا کہ میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں جبکہ باری تمہاری تھی؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا تھا کہ آپ کسی اور جگہ تشریف لے گئے۔ یہ نبی پاک نے باریاں بھی خود مقرر کی ہوئی تھی، مگر آپ اس کے پابند نہیں تھے، یہ امت کے لیے، لیکن آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ نے اپنی رحمت سے یہ باریاں مقرر کی ہوئی تھی۔ تو پھر اتنی جب بات میں نے کی، فقالا، بس آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ شعبان کی 15ویں رات کو خصوصی نزول فرماتا ہے اپنی رحمتوں کا، للسماء دنیا، آسمان کی طرف، فیغفر، اور اللہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، لأکثر من عدد شعر غنم کلب، لفظ سنیے، فیغفر، اللہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، لأکثر، زیادہ، من عددی شاری، وہ بالوں سے زیادہ، بالوں کی گنتی سے زیادہ، غنم، بکریوں کی، کلب، وہ جو قبیلہ کلب ہے نا، سب سے زیادہ بھیڑ بکریاں پالنے والا، اس کی بکریوں کے برابر نہیں، ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ ان کی بات ہو گئی ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، استحق النار، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنمی بن چکے تھے، اللہ نے ان کو اس رات معاف کر دی ہے۔ تو جو اتنی بابرکت رات بھی غفلت میں گزار دیں تو پھر ان کے مقدر پہ افسوس ہونا چاہیے، ان کو خود بھی افسوس آنا چاہیے۔ اللہ نے یہ خاص راتیں ہمیں دی ہیں، شب معراج، شب برات، شب قدر، یہ سمجھ لیں بخشش کے بہانے ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے کوئی معافی مانگنے والا تو آ جائے، بس تم اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ وہ اللہ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا۔ قرآن پاک میں آپ چلے جائیں تو قرآن پاک کا 6واں پارہ ہے اور اس کی آخری آیت آپ سنیے، کتنی مزے والی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں کو کہ میں تم سے پیار کتنا کرتا ہوں۔ لفظ دیکھیے آپ، انشاءاللہ روح وجد کرے گی کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم میری بارگاہ میں ایک دفعہ آؤ تو صحیح، ما یفعلو، کیا کرے گا اللہ، اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے، اللہ کو ملے گا کیا تمہیں عذاب دے کے؟ اللہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ کرے گا کیا تمہیں عذاب دے کے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے ما، کیا یفعلو، کرے گا اللہ، اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے۔ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو ملے گا کیا؟ ان شکرتم، تم کچھ شکر تو ادا کرو، وآمنتم، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، کچھ بھی تم شکر ادا کرو نا تو اللہ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا۔ وہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ اس کو ملے گا کیا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ساری کائنات مل کے اللہ کو ایک ذرے کا فائدہ نہیں دے سکتی، اور ساری کائنات مل کے ایک ذرے کا نقصان بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ نفع نقصان سے پاک ہے۔
اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم، تم کچھ شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، وکان اللہ، اللہ ہمیشہ سے شاکرن، شکر کی قدر کرنے والا ہے، تم تھوڑا سا کرو گے تو اللہ تمہاری بڑی قدر کرے گا، علیما، لیکن یاد رکھو وہ جانتا ہے دل سے شکر کون کر رہا ہے، اوپر اوپر سے کون کر رہا ہے، تم دل سے تھوڑا شکر بھی ادا کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک کی 15ویں سورت ہے سورہ حجر، اس کی آیت نمبر 49 اس سے بھی زیادہ شان والی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیت سب سے زیادہ امید والی آیت ہے۔ لفظ سنیے، نبی خبر دے دیجئے عبادی، میرے بندوں کو، اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے اے میرے محبوب نبی خبر دیجئے، عبادی میرے بندوں کو کیا خبر دیں، انی بے شک، انا میں الغفور الرحیم، بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اور میرے شیخ فرماتے ہیں ایک دفعہ اعتکاف کا موسم تھا، رمضان کا پیارا مہینہ، تو اعتکاف والے اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو قرآن پاک پڑھتے پڑھتے میں جب اس آیت پہ پہنچا نا تو میں نے اکیلے کو جا کے یہ بتایا، ایک حجرے میں جا کے، سنو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، رب کہہ رہا نا، وہ بھی نے کہہ دیجیے، اپنے غلاموں کو خبر دے دیجیے کہ بے شک تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے، بڑی رحمت فرمانے والا ہے۔ اللہ عذاب کرنا نہیں چاہتا، اللہ کا فائدہ کوئی نہیں، اور اس کے غضب پر اس کی رحمت غالب ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندے تھوڑا سا بھی شکر ادا کریں تو میں ان کو معاف کر دوں۔ لیکن ایک پیغام پھر آپ کے لیے بھی ہے، بس آخری بات، پھر انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف۔ یہ قرآن پاک کا 28واں پارہ ہے اور اس کی آخری سورت تحریم، اور اس کی آیت نمبر 6۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ ہماری بات ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے، آپ سب کی بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، میں تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا، مجھے ملے گا کیا عذاب دے کے، میں شکر کی قدر کرنے والا ہوں، اور میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑی رحمت فرمانے والا ہوں، میں تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا، اب کچھ تم بھی تو کرو نا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، نارن، اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے خود بھی بچنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے جہنم کی آگ سے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر بڑے سخت، بڑے غصے والے فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں، تمہاری بالکل بھی نہیں سنیں گے۔ اب تمہاری ذمہ داری بھی تو ہے کہ تم نے خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ اللہ نے یہ تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہارے چھوٹے بھائی ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، بتیجے بانجے، بتیجیاں بانجیاں، یہ سارا تمہارا کنبہ جو ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے خود بھی بچنا ہے، ان کو بھی بچانا ہے جہنم کی آگ سے۔ تم نے نماز خود بھی پڑھنی ہے، ان کو بھی تلقین کرنی ہے۔ رمضان کے روزے تم نے خود بھی رکھنے ہیں، ان کو بھی تلقین کرنی ہے۔ تم نے زکوٰۃ اپنے مالوں کو بھی دینی ہے، انہیں بھی کہنا ہے۔ اگر مال ہے تو حج تم نے بھی کرنے جانا ہے، انہیں بھی کہنا ہے۔ جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، حرام روزی سے بچنا ہے، فلموں ڈراموں گانوں بازوں سے بچنا ہے، اور ان کو بھی ساتھ بچانا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے تمہاری، یہ ذمہ داری مولوی کی نہیں ہے، یاد رکھیں۔
یہ ذمہ داری پیر صاحب کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری استاد کی نہیں ہے، سب سے پہلے ذمہ داری تمہاری ہے کہ یہ کام تم خود کرو، لیکن معذرت کے ساتھ ہم نے تو اپنی جیب سے خود پیسے نکال کے بچوں کو دیے کہ تم اس برکت رات کی بے حرمتی کرو۔ شعبان کا وہ مہینہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا، اس میں تم نے یہ خود سب کچھ کروایا اپنے پیسے دے کر کے، خود خریدی آگ اور خود بڑکائی۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ عاشقان رسول کا طریقہ نہیں ہے، ولیوں کو ماننے والے، صحابہ کو ماننے والے، اہل بیت کو ماننے والے، میلاد منانے والے، معراج منانے والے، ان کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو بچانا ہے، اس کام سے انہیں سمجھانا ہے۔ بچوں کی ہر خواہش تو نہیں بندہ پوری کر دیتا، جو وہ تمہیں کر دے، ایسا بندہ کرتا بھی نہیں، لیکن دین کے معاملے میں کہتا چلو خیر ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک بات میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ سب کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک کے، سوائے کینے والے کے، سوائے قاتل کے، سوائے شراب کے عادی کے، اور سوائے بے حیائی کرنے والے کے۔ بے حیا بھی ان میں شامل ہے جن کو اللہ اس رات بھی نہیں بخشے گا۔ تو ہم نے بچانا ہے اپنے بچوں کو۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے اگر کوئی متقی بندہ، پرہیزگار بندہ، نمازی بندہ، گناہوں سے بچنے والا بندہ یہ بات کہے نا اس دور میں کہ مہنگائی بڑھی ہے، تو سمجھ آتی چلو یار بندہ تنگ ہوگا تبھی کہہ رہا ہے۔ یہ قوم کیسے کہہ سکتی ہے مہنگائی بڑھی ہے؟ یہ قوم کیسے کہہ سکتی ہے؟ اس قوم نے تو ایک گاؤں میں لاکھ کے پٹاخے چلائے، چھوٹے سے گاؤں میں۔ میرے خیال میں، میرے ناقص گمان کے مطابق، جتنا پاکستان پہ قرض ہے نا پوری دنیا کا، شاید اتنے ہم نے آج پٹاخے چلا دیے ہوں۔ اور گالیاں حکمرانوں کو، گالیاں عمران خان کو، نواز شریف کو، مشرف کو، بے نظیر کو دے کے ہم فارغ ہو گئے۔ قصور اب ان کا کیا بیچاروں کا؟ اب یہاں اس گاؤں میں جو کچھ ہم نے خود کیا اس میں ان کا کیا قصور؟ یہ پٹاخے چلانے والے کون؟ مسلمان۔ پیسے دینے والے کون؟ مسلمان۔ لا کے بیچنے والے کون؟ مسلمان۔ بنانے والے کون؟ مسلمان۔ سارے عاشقان رسول، سارے عاشق غوث اعظم، سارے عاشق داتا، سارے بخشے بخشائے، سارے ولیوں کو ماننے والے، سارے 11ویں 12ویں کو ماننے والے۔ اور سمجھتے کہ مولوی صاحب سخت بڑے ہیں، ہماری ذمہ داری یہاں تک پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ قوم کس منہ سے کہتی ہے کہ مہنگائی بڑھی ہے؟ ان کے پاس تو پیسے بڑے ہیں، بے حیائیوں کے لیے، بے شرمیوں کے لیے، ناچنے والوں کے لیے، کنجروں کے لیے، پٹاخوں کے لیے۔ یہ کس منہ سے قوم کہہ سکتی ہے کہ مہنگائی بڑھی ہے؟ اس قوم نے تو خود سب کچھ کیا اور ابھی بھی کر رہی ہے، ان کی آنکھیں کھلی نہیں رہی، اور چاہتے یہ ہے کہ نواز شریف ٹھیک ہو جائے، عمران خان کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا، ہم خود ٹھیک ہوں گے تو وہ ٹھیک ہوں گے۔ ہم تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے حکمران ہیں، یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ چلیے قرآن پاک سورۃ الانعام ہے، اس کی آیت نمبر 65 میں چلے جائیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ نازل ہونے والا قرآن کیا کہتا ہے؟ کل محبوب ان سے کہہ دیجئے هو القادر، وہ اللہ قادر ہے، الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے عذاب کو لے آئے۔ وہ جو چاہے وہ ایک سیکنڈ سے پہلے کر سکتا ہے، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ عذاب اوپر سے لے آئے یا نیچے سے۔ اوپر کا عذاب کیا ہوگا؟ پتھر برسیں گے، خون برسے گا، بارشیں نہیں ہوں گی یا بہت زیادہ ہو جائے گی، سیلاب آ جائیں گے۔ نیچے کا عذاب کیا ہوگا؟ زمینیں بنجر ہو جائیں گی، پانی نیچے چلا جائے گا، زلزلے آئیں گے۔ یہ تو ظاہری معنی ہے، یہ سارے صحیح ہیں، لیکن ایک قول نبی پاک کے پیارے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ وہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک، لیکن ایک میری بھی سنو۔ اللہ نے جن عذابوں کا یہاں ذکر کیا کہ اللہ اوپر سے بھی عذاب لے آتا ہے، نیچے سے بھی، اور اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران وہ لوگ بن جائیں گے جو اہل نہیں ہوں گے، جو بے ایمان ہوں گے،
जो करप्ट होंगे। और नीचे का अजाब यह है, तुम्हारी बीवियां औलादे नाफरमान हो जाएंगी। सबब तुम्हारे अमाल, वजह तुम बने। तुम समझते वजह कोई और है, बहुत वजह कोई और नहीं है, हम खुद इसकी वजह बने हुए। इतनी बाबरकत रात, मुसलमानों की इतनी शान वाली रात जो अल्लाह ने इनको अता की बख्शिश मांगने के लिए, वो हमने सारी उस तरफ नजर कर दी। वो पैसा जो हमने बड़ी मेहनत से कमाया, खून पसीना एक करके, वो हमने कहां खर्च कर दिया। बच्चे तो बच्चे रहे, बड़े भी बेहया हो गए। नौजवान हमारे माज़अल्लाह वो पटाखे चला रहे हैं और इस पर फख्र कर रहे हैं कि हमने इतने चला दिए। क्या कल को मरना नहीं है, हमने अल्लाह की बारगाह में जवाब नहीं देना? जो नहीं चला रहे उनका क्या नुकसान हुआ? क्या उनकी शब बात गुजर नहीं गई? मुझे सालों याद नहीं पड़ता, कभी शायद मैंने भी चलाया हो, यहां आदमी वहां भी कोई हल्का सा स्केच बनता है, हादसे पर बड़ा जोर देने से कभी ऐसा हुआ हो। वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो पूरे खानदान में ये सिलसिला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह के फैसले सारे के सारे रोजे रखेंगे, रात को इबादत करेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, और इस हवाले से तो हमारा गुमान भी कभी नहीं कि हमने ये काम करना है। तो साहब ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें अजाब देना नहीं चाहता, वो हमें माफ करना चाहता है, वो हमें बख्शना चाहता है, वो हमें ये खास रातें दे रहा है बरकत वाली। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज है कि अल्लाह ताला जो कहा सुना दिलों में उतार दे, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हो चुका वो हो चुका। आइंदा नियत कर लीजिए कि हम आइंदा शब बारात में ऐसा नहीं करेंगे। अपनी औलादों को समझाएंगे, दोस्तों को समझाएंगे, और अपने अहलो अयाल को, मोहल्ले वालों को, गली वालों को, हमसायों को समझाएंगे कि ये काम सही नहीं है। हम मुसलमान हैं। आइए इस बाबरकत रात में कुरान पाक की तिलावत कीजिए, दुरूद व सलाम पढ़िए, नवाफिल अदा कीजिए, सलातुल तस्बीह अदा कीजिए, अल्लाह से माफी मांगिए। अल्लाह बख्शने वाला, रहमत करने वाला, माफ करने वाला, ऐबों को छुपाने वाला। अल्लाह ताला हम सब के ऐबों को छुपाए। अल्लाह ताला हम सब की इस बाबरकत रात में बेहिसाब कामल अकमल मुकम्मल बख्शिश फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।